السلام علیکم، میں ہوں زویب جیجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور ہم بات کر رہے ہیں مغویہ کمسن لڑکی مہدی کاظمی کی بیٹی کے حوالے سے کچھ نئے انکشافات سامنے آئے ہیں اس کیس کو لے کر، اور جو مخالفین ہیں ان کی نئی سازش بھی سامنے آ گئی ہے کہ اب ان کا جو اگلا مرحلہ ہے، یعنی کہ جو وہ اگلا انہوں نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ کیا ہے۔ وہ انتہائی بھیانک منصوبہ ہے جو وہ بنانے جا رہے ہیں اور جس کے اوپر کام بھی جو ہے وہ ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ کسی طرح ان کی کوشش ہے کہ اس کیس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، اس کیس کو مکمل ختم کر دیا جائے، اس کیس کو دفن کر دیا جائے، اس کیس کو زمین بوس کر دیا جائے، یعنی کہ اس کیس کا نام سرے سے جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، اس طرح سے کہ جیسے پہلے دن مقدمہ درج ہوتا ہے اور آخری روز جو ہے وہ اس کیس میں سزائیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا منصوبہ یہ ہے کہ پہلے روز کی طرح ایف آئی آر جو ہے وہ پھاڑ دی جائے، ایف آئی آر ختم ہو جائے، ایف آئی آر جڑ سے جو ہے وہ اکھڑ جائے۔ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ جو اب یہ کرنے کیا جا رہے ہیں، یہ بہت ہی بھیانک کھیل کھیلنے جا رہے ہیں جس کا انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس کے نقصانات بھی اتنے ہی خطرناک جو ہے وہ آ سکتے ہیں، لیکن خیر ابھی ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے، لیکن ان کو بھیانک منصوبہ بنانے کی اس وقت فکر ہے جو وہ بنا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی وہ کر کیا رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، آپ نے پوری بات سننی ہے، وہ کر کیا رہے ہیں، یہ بہت ہی انتہائی اہمیت کی بات حامل رکھتی ہے، جو بات ابھی کسی کو شاید معلوم نہیں ہوگی۔ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں، ان کی کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کیس میں اس کیس کو خراب تو نہیں کر سکے ہیں، لیکن اب اس کیس کو عدالت میں رہتے ہوئے، عدالت کے دائرے کار میں اس کیس کو ٹیکنیکلی طور پر وہ ختم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کس بات کو بیس بنا رہے ہیں، یعنی کہ بنیاد کیا بنا رہے ہیں کہ اس کیس کو ختم کیسے کیا جائے۔ وہ بنیاد یہ بنا رہے ہیں کہ جو پروسیکیوٹر نے سیکشن لگائی تھی 375، یعنی کہ جو زیادتی کی سیکشن لگائی تھی، وہ سیکشن بعد میں عدالت کی جانب سے جو ہے وہ ہٹا دی گئی۔ یہ سیکشن کو بنیاد بنا کر پورے کیس کو تیس نیس کرنا چاہ رہے ہیں، اس کیس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کیس کو دفن کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کا یہ منصوبہ ہے بھیانک کہ عدالت نے جو سیکشن جو ہٹائی ہے، اس سیکشن کو بنیاد بنا کر جو باقی سیکشنز ہیں اس کو بھی اسی طرح سے جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ اور وہ کیسے ختم کیا جائے، اب ان کا بھیانک منصوبہ یہ ہے کہ جو زیادتی کی جو سیکشن لگائی تھی وہ جو عدالت کی جانب سے ہٹا دی گئی ہے، اور اس کے بعد ایم ایل او والا جو معاملہ ابھی تک زیر بحث ہے، جو سماعتوں میں ابھی بھی شامل ہے، تو ان کا یہ بھیانک منصوبہ ہے کہ جو اغوا کی سیکشن ہے، جو انسانی اسمگلنگ کی سیکشن ہے، سہولت کاری کی جو سیکشن ہے، مفرور ملزمان پر جو سہولت کاری لگائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جھوٹ بولنے کی جو سیکشن لگائی گئی ہے، یعنی کہ پہلے روز سے جو جھوٹ بولا جا رہا تھا، ان تمام سیکشن کو ختم کیا جائے۔ لیکن اس میں سب سے پہلی سیکشن جس پر یہ کام کر رہے ہیں ختم کرنے کے لیے، وہ ہے اغوا کی سیکشن، کہ کسی طرح اس کیس سے اغوا کی سیکشن کو جو ہے وہ اڑایا جائے۔ زیادتی کی سیکشن تو اڑ گئی ہے، اب اغوا کی سیکشن جو ہے وہ اڑانے کی ان کی کوشش ہے، اور اس کے بعد جو جعلی نکاح نامہ ہے اس کو بھی یہ ڈیفینڈ جو ہے وہ کرنے کی جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ پورا انہوں نے ایک جال جو ہے وہ بچھا دیا ہے، اور ان کا منصوبہ بہت تیزی سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ یہ انتہائی بھیانک منصوبہ ہے جس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے مثبت بھی آ سکتے ہیں اور منفی بھی آ سکتے ہیں، لیکن چونکہ معاملہ عدالت میں ہے، اب جو زیادتی کی جو سیکشن عدالت کی جانب سے ہٹائی گئی اور بعد میں کہا گیا کہ ایم ایل او کی درخواست پھر لگائی گئی، اب اس کے اندر جب تک ایم ایل او نہیں ہوگا، یہ کیس جو ہے وہ ان کا جو بھیانک منصوبہ ہے وہ کسی حد تک جو ان کے ناپاک عزائم ہیں وہ کسی حد تک جو ہے وہ پورا ہونے کی کوشش کریں گے کہ کسی طرح جو ایم ایل او کی درخواستیں ہیں یا ایم ایل او جو ہے وہ نہ ہو، ایم ایل او نہ ہو۔ اب ان کی یہ پوری کوشش ہوگی کہ کسی طرح ہم ایم ایل او کو رکوائیں، ایم ایل او نہ ہونے دیں، چونکہ ایم ایل او ہونے سے ان کا یہ منصوبہ بھیانک ہی تباہ و برباد جو ہے وہ اور نیست و نابود جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ایم ایل او کا ہونا انتہائی اہمیت کا حامل ہو گیا ہے۔ اگر ایم ایل او نہیں ہوتا تو باقی سیکشن جو اس کے ساتھ نیچے موجود ہیں وہ بھی کمزور اور ٹوٹتی ختم ہوتی، اور دن بہ دن جو ہے وہ لڑکھڑاتی بھی جو ہے وہ آپ کو پھر نظر آئے گی۔
چونکہ جو ایک سیکشن ہٹائی ہے وہ پورے کیس کو جو ہے وہ خراب کر رہی ہے. وہ ایک سیکشن نہیں ہے، وہ پورا کیس تھا. اگر وہ موجود رہتی سیکشن اور اس پر ایم ایل او ہو جاتا اب تک تو یہ کیس جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا. کیس اپنے ٹریک پر ضرور موجود ہے، لیکن یہ ایک اندرونی جو ایک چال ہے، جو اندرونی ایک بھیانک منصوبہ بندی ہے جو بنائی جا رہی ہے. یہ اگر کسی صورت جو ہے وہ ان کا منصوبہ بھیانک جو ہے وہ اپنی سمت میں آ جاتا ہے تو اس کیس کو جو ہے وہ کافی نقصان جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو جائے گا. تو اس کیس میں ایم ایل او کا ہونا انتہائی اہمیت کا حامل ہو چکا ہے. چونکہ باقی باتیں ابھی تک اپنی جگہ پر موجود ہیں، اگر ایم ایل او کی درخواست رد ہو جاتی ہے تو باقی سیکشنز جو ہے وہ بہت کمزور پڑنا شروع ہو جائے گی. میری باتوں کو غور سے سنیں، یہ انتہائی بھیانک منصوبہ ہے جو بنایا جا رہا ہے. اور آج میں آپ کو یہ بات جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ منصوبہ بنانے میں بھی انہوں نے کافی ٹائم لگایا اور منصوبے پر کافی تیزی سے کام کر رہے ہیں. اگر ان کا منصوبہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کیس جو ہے وہ اپنی پوزیشن پر نہیں رہے گا، اسٹینڈ نہیں کر پائے گا، کیس جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. ایم ایل او کا ہونا اب اس کیس میں جو ہے وہ بہت ضروری ہو گیا ہے، لیکن ایم ایل او کی درخواست جو ہے وہ ایک جانب رد اور دوسری جانب مان لی گئی. لیکن بڑا میڈیکل بورڈ جو ہے اس کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ بنیاد بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو بنیاد جو ہے وہ نہیں بنایا جا رہا. اور یہ سارا معاملہ جو ہے اگر انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے اگر وہ چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، چونکہ وہ اس کیس میں جو ایم ایل ہے وہ اب کروا چکے ہیں. خفیہ طور پر ایم ایل بھی جو ہے وہ ہو چکی ہے، جس کو منظر عام پر نہیں لایا جا رہا ہے. ایم ایل او ہو چکی ہے، لیکن چونکہ عدالت جب تک ایم ایل او کا حکم نہیں دے گی، جب تک ایم ایل او کی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئے گی. لیکن اگر عدالت ایم ایل او کو حکم دے گی تو ایم ایل او کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چونکہ جو خفیہ طور پر ایم ایل او کروائی جا چکی ہے اسی کو جو ہے وہ بنیاد جو ہے وہ بنایا جائے گا. اور اس رپورٹ میں کیا آیا یہ بھی میں آپ کو جو ہے وہ بہت جلد بتاؤں گا کہ اس رپورٹ میں کس قسم کے اور کس نوعیت کے جو ہے وہ انکشافات جو ہے وہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے جو یہ گینگ ہے، جو ظہیر، شبیر اور نور بی بی سمیت جو مفرور ملزمانوں کا جو ایک گینگ ہے، اس کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت تیزی سے کام کر رہا ہے. وہ اس بھیانک منصوبہ بندی کو کسی بھی صورت جو ہے وہ کامیاب کرنے کے لیے ہر ممکنہ پلیٹ فارم پر جائے گا. اس کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی طرح یہ جو منصوبہ بندی ہے بھیانک یہ کامیاب ہو جائے. اور جو اس کیس سے ہمدردی رکھنے والے ہیں ان کی تعداد اگر 100% ہے تو اس کیس کے جو مخالفین ہیں جو ہمدردی رکھتے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ اس سے اوسطاً جو ہے وہ بہت ہی کم ہے. یعنی کہ 5% بھی جو ہے وہ تعداد نہیں ہوگی جو اس کیس کے جو ہے وہ حامی ہیں. یعنی کہ جو اس چھوٹی بچی، جو کم عمر بچی، جو مغویہ کمسن لڑکی جس کی عمر نہیں ہے، جو نابالغ ہے، جو اس کیس کو سپورٹ کرنے والے ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن اس کیس سے ہمدردی رکھنے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے. یہ بھیانک منصوبہ بندی جو ہے وہ ان کی جانب سے اس پر تیزی سے کام کیا جا رہا ہے. اس کو روکنا بہت ضروری ہے. ایم ایل او کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر ایم ایل او ہو جائے گا تو یقیناً یہ سارا منصوبہ ان کا ڈھیر ہو جائے گا اور یہ سارا منصوبہ ان کا جو ہے وہ انہی کو واپس لینا پڑے گا، کیونکہ اس کے بعد کوئی ان کے پاس اور چانس مجھے جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اگر ایم ایل او جو ہے وہ اسی طرح سے لٹکتا رہا تو یقیناً پھر یہ کیس جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا اور آگے جا کر اس کیس میں نتائج جو ہے وہ پھر بھیانک بھی ہو سکتے ہیں.